بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى وعلى آلہ واصحابہ المجتبى اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإنی مقبوض او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہایت قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، قرآن مقدس کی ایک سورت کا آغاز اللہ رب العزت نے انسان کی پیدائش کے مضمون سے فرمایا ہے، اور اس نے اس بات کی صاف وضاحت فرمائی کہ انسان پر ایک دور ایسا گزرا کہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یعنی انسان پر ایک دور ایسا گزرا ہے جس میں وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ پھر اللہ رب العزت کی شان رحمت، اس کی قدرت اور اس کے فضل و کرم کی بنیاد پر اللہ نے انسان کو وجود بخشا۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، اور جب انسان کی پیدائش کا وقت ہوتا ہے تو سب سے پہلے رحم مادر کے اندر والد کا نطفہ پہنچتا ہے، پھر وہ مختلف مراحل سے گزر کر اس کے اندر روح پڑتی ہے۔ جب 4 مہینے گزر جاتے ہیں روح پڑتی ہے۔ جب یہ روح ماں کے رحم اور اس کے پیٹ میں پڑتی ہے، یہ وہی روح ہے جو عالم ارواح کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ عالم ارواح سے وہ روح اللہ رب العزت کے حکم پر ایک فرشتہ ماں کے پیٹ میں لا کر ڈال دیتا ہے۔ اسی وقت 4 باتیں طے ہو جاتی ہیں کہ یہ میل ہو کہ فیمیل ہو، نیک ہو کہ بد ہو، رزق کتنا ملے، عمر کتنی ہو۔ یہ 4 باتیں ہماری پیدائش سے قبل طے ہو جاتی ہیں، ہماری پیدائش سے قبل طے ہو جاتی ہے۔ اور جب یہ پوری مدت اپنے ماں کے پیٹ میں رہ کر جب اس کے دنیا میں آنے کا وقت ہوتا ہے تو یہ آتا ہے تو اکیلا آتا ہے، تنے تنہا آتا ہے، خالی ہاتھ آتا ہے، خالی ہاتھ آتا ہے۔ اور ایسا خالی ہاتھ آتا ہے، نہ تو اس کے پاس مال ہوتا ہے، نہ فن ہوتا ہے، نہ ہنر ہوتا ہے، نہ علم ہوتا ہے، نہ اخلاق ہوتے ہیں، نہ تہذیب ہوتی ہے، نہ تمدن ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزوں سے خالی ہو کر اکیلا اس دنیا کے اندر آتا ہے۔ اور پرلطف بات یہ ہے کہ جب یہ اپنی معینہ مدت عمر کی پوری کر کے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو رخصت ہوتے وقت بھی خالی ہاتھ، رخصت ہوتے وقت بھی خالی ہاتھ جاتا ہے۔ آپ نے ضرور سنا ہوگا سکندر جو ذوالقرنین کے لقب سے مشہور ہے، جن کا واقعہ قرآن مقدس میں سورۃ الکہف میں مستقل طور پر بیان کیا گیا۔ اس بادشاہ نے پوری دنیا پر حکومت کی، سکندر کی حکومت پوری دنیا پر تھی۔ جب اس کی موت کا وقت آیا، اس نے اپنے قریبی عزیزوں کو یہ وصیت کی کہ جب میں
دنیا سے رخصت ہو جاؤں اور میرا جنازہ لے کر چلو اور ڈولے میں جب مجھے ڈالو تو میرے دونوں ہاتھ باہر نکال دینا، میرے دونوں ہاتھ باہر نکال دینا، تاکہ دنیا کو یہ بات پتا چلے کہ وہ آدمی جس نے ساری دنیا پر حکومت کی، بادشاہت جس کے پاس تھی، مال و دولت کے انبار جس کے پاس تھے، اور ساری دنیا کی آسودگی، آرام، سب کچھ اس کے پاس تھی، لیکن جب وہ جا رہا ہے تو دونوں ہاتھ اس کے خالی ہیں۔ یہ نظام ہے اللہ کا کہ انسان آتا بھی خالی ہاتھ ہے، جاتا بھی خالی ہوگا۔ اور ضرور سنا ہوگا کہ ایک بڑے رئیس مالدار آدمی کا وقت قریب آیا، اس نے اپنے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا میں اپنے مرنے کے بعد اپنے پیچھے تمہارے لیے اتنی فیکٹریز چھوڑ کر جا رہا ہوں، مال و دولت کے اتنے انبار تمہارے لیے میں نے تیار کر دیے ہیں، دنیا کی ہر طرح کی آسودگی میں نے تم کو دے دی ہے، میرے بعد میرا جو کچھ ہے وہ سب تمہارا ہے، لیکن میں تم سے ایک بات کا گویا مطالبہ کہو یا خواہش کہو کہ تم سے میری یہ خواہش ہے، اور وہ یہ کہ جب میں رخصت ہو جاؤں اور مجھے قبر میں لٹانے کے لیے لے جایا جائے تو ایک کام یہ کرنا، یہ پھٹے ہوئے پرانے موزے جو ہیں وہ مجھے پہنا دینا، پھٹے پرانے موزے، موزہ سمجھتے ساکس۔ ابھی یہ ساکس پر ایک مسئلہ سمجھو، یہ جو ہمارے پاس اس وقت ساکس پہنتے ہیں نا جوتا پہننے سے پہلے، بعض کیا کہوں لفظ سوچ رہا ہوں کہ بھئی کون سے لفظ کا استعمال کرو، موجودہ دور کے آپ جو شوز پہننے سے قبل ساکس پہنتے ہیں بالکل باریک پتلے کپڑے کے ہوتے ہیں، اتنے باریک ہوتے ہیں کہ اگر آپ اس کو پہن کر، صرف اس کو پہن کر یہ ہماری روڈ پہ چلے جاؤ یا پھر وہ فاروق نگر کی روڈ پہ چلے جاؤ تو 2 سے 1 فرلانگ بھی آپ نہیں چل پاؤ گے، آپ کا موزہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، آپ کا موزہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ بعض اپنے آپ کو بہت زیادہ قابل اور علم والے سمجھنے والے جو لوگ ہیں وہ آج کل اس موزے پر مسح کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ان اللہ کے بندوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ساکس جو اس وقت پہنے جاتے ہیں بالکل باریک پتلے کپڑے کے، ان پر مسح کر کے اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کا تو اولاً وضو ہی نہیں ہوا، اس کا اولاً وضو ہی نہیں ہوا، جب وضو نہیں تو وضو کے بعد والا مرحلہ تو دور کی بات۔ ہاں کون سا موزہ پہن سکتے ہو؟ وہ جو چمڑے کا ہوتا ہے۔ دہلی اور نارتھ سائڈ جنہوں نے سفر کیا ہوگا، ہم نے چونکہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھا ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے اس عظیم ایشیا کی بڑی یونیورسٹی میں اللہ نے وہاں کے اکابر محدثین کے خدمت میں زانوئے تلمس طے کرنے کا اللہ نے شرف بخشا۔ جب دارالعلوم کا زمانہ تھا تو اس وقت وہاں کی سردیاں بڑی خطرناک ہوتی ہیں، وہاں کی سردیاں بڑی خطرناک ہوتی ہیں، تو وہاں ایک چمڑے کے موزے ملتے ہیں کالے کلر کے، وہ استعمال کرتے تھے، اس موزے پر مسح کر کے نماز پڑھنا یہ جائز ہے۔ لیکن اس وقت جو موزہ پہنتے ہیں یہ موزے پر مسح کرنا نہ تو وضو ہوگا اور نہ پھر نماز ہوگی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، قبر میں رکھا جانے لگوں، مجھے یہ بوسیدہ پرانے اور پھٹے ہوئے موزے پہنا دینا، یہ میری خواہش۔ باپ کا انتقال ہوا، تجہیز ہو گئی، تکفین ہو گئی، غسل کا انتظام ہو گیا، غسل بھی ہو گیا، کفن پہنا دیا گیا،
اب ڈولا اٹھنے لگا تو بیٹے نے کہا کہ میں اپنے والد کی وصیت کے مطابق یہ پرانے موزے ان کو پہنانا چاہتا ہوں۔ قریب میں ایک عالم صاحب تھے، ان کو بلایا گیا، کہا کہ یہ لڑکا اپنے والد کی میت کے ساتھ یہ عمل کرنا چاہتا ہے، شریعت کا حکم بتائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ اس میں کوئی چیز نہیں کر سکتے، تین کپڑوں کے علاوہ مزید کسی اور کپڑے کو پہنانے کی اجازت نہیں ہے۔ عورت کو 5 کپڑے پہنائے جاتے ہیں، عورت کو ان 5 کپڑوں کے علاوہ کوئی نیا کپڑا پہنانے کی اجازت نہیں ہے۔ مگر وہ لڑکا اپنے باپ کی اس وصیت پر عمل کرنے کے لیے مصر تھا۔ علاقے کے علماء کو جمع کیا گیا، جمع ہونے کے بعد جب وہ کہ بھائی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، آپ اضافہ نہیں کر سکتے۔ یہ بحث چل رہی تھی، ایک آدمی اس مجلس میں نیا آیا اور اس نے اس لڑکے کو اس کے باپ کا دیا ہوا خط ہاتھ میں تھما دیا، کہا کہ یہ تمہارے والد نے مرنے سے چند دن قبل مجھے دیا تھا، کہا کہ ان کے جنازے کے اٹھانے سے قبل تمہیں دے دوں، جنازہ اٹھنے لگا ہے، یہ خط تم اپنے والد کا دیا ہوا ہے، پڑھ لینا۔ لڑکے نے خط کھولا، اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ بیٹا تم نے دیکھ لیا نا کہ میں نے اتنی ساری جائیداد اپنے پیچھے چھوڑی اور سارے کا تم کو مالک بنا دیا، لیکن میری مجال یہ نہیں ہے کہ میں اپنے کفن کے اندر ایک پرانے اور پھٹے ہوئے موزے کا اضافہ کر سکتا ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین و شریعت کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے، لہذا یہ جو مال میں نے تمہارے لیے چھوڑا ہے، اس مال کو اپنے زندگی میں ضائع نہیں کرنا، بلکہ اس مال کو نیک کاموں میں لگانا، اس مال کو نیک کاموں میں لگانا۔ تم دیکھ رہے ہو کہ میرا سارے کا سارا مال میرے بعد اسی دنیا میں رہ گیا، میرے ساتھ چلنے والا تو میرا عمل ہے، میرے ساتھ چلنے والا تو میرا عمل ہے، لہذا اس مال کو اللہ کی نافرمانی میں نہیں بلکہ فرما برداری میں لگانا، اس مال سے اللہ کی خوشنودی طلب کرنا، اللہ کی ناراضگی مت طلب کرنا۔ بہرحال جب وہ خط پڑھا تو اس نے بھی اپنے اس عمل سے خاموشی اختیار کر لی اور کہا کہ والد نے عملی طور پر بڑی اچھی نصیحت کی، بڑی اچھی نصیحت کی ہے۔ آج بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ ہم نے صرف اپنی دنیا کے لیے آخرت کو بھی بھلا دیا، قبر کو بھی بھلا دیا، اللہ کے سامنے حاضر ہو کر جواب دینے کے احساس تک کو بھلا دیا، بھائی بہنوں کے تعلقات ہم نے آپس کے خراب کر لیے محض اپنی دنیا اور چند روپیوں کے لیے، اور اس مرنے والے نے اپنے طرز عمل سے یہ بات بتا دی کہ انسان جب مرتا ہے تو مال یہی رہ جاتا ہے، انسان کے ساتھ جانے والا تو اس کا اپنا عمل ہے۔ اپنے عمل پر توجہ کی ضرورت ہے۔ خطبے کے بعد جس آیت مبارکہ کو اور جس حدیث کو میں نے پڑھا ہے، اس آیت کے اندر اور حدیث کے اندر جو مضمون بتایا گیا ہے اسلام کا نظام وراثت، اسلام کا نظام وراثت، یہ حدیث میں تو فرمایا گیا تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس، فرائض کا علم، فرائض سے مراد کہ کس وارث کو کتنا حصہ کس حالت میں مل سکتا ہے، یہ فرائض کا علم، یا وہ فرائض جو اللہ نے انسانوں پر عائد کیے ہیں ان فرائض کو، اور قرآن کو سیکھو، وعلموا الناس، اور لوگوں کو سکھاؤ، فإنی مقبوض، حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں کیونکہ میں
اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، میں اس دنیا سے پردہ کر لوں گا، لہذا یہ علم قرآن جیسے سیکھتے ہو فرائض بھی ویسے سیکھو۔ جیسے ہم اپنے بچوں کو قرآن سکھانے کے لیے مکتب یا مدرسہ یا کسی معلم کو رکھ کر ان کے لیے قرآن سکھانے کا مستقل انتظام کرتے ہیں، حدیث میں فرمایا گیا کہ فرائض کا علم بھی ایسے ہی سیکھو۔ چنانچہ مرنے والا تو مر گیا، آیا بھی خالی ہاتھ گیا بھی خالی ہاتھ، لیکن اس کا جو مال دنیا کے اندر رہ گیا ہے، اس مال کا کیا حکم ہے؟ اس مال کا کیا حکم ہے؟ قرآن نے بڑے صاف الفاظ میں کہا یوصیکم اللہ فی اولادکم، بڑے شفقت آمیز انداز میں قرآن کہتا ہے کہ اللہ تم کو اپنی اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے کہ اگر مال چھوڑو تو اولاد کے درمیان تقسیم ہو۔ کیا طریقہ ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین، ایک مرد بچے کے لیے عورت کو دیے جانے والے حصے کا ڈبل ہوگا، ایک مرد بچے کے لیے عورت کو دیے جانے والے حصے کا ڈبل ہوگا۔ ہمارے پاس نے مرد بچے کو غلط، عورت بیٹی کو 4 آنے تو مرد بچے کو 8 آنے، 4 آنے کا ڈبل کتنا ہوتا؟ 8 آنے ہوتا نا، لیکن 25% اور اضافہ کر کے پہلے ہی بول دیتے نہیں مرد بچے کو 12 آنے، عورت بیٹی کو 4 آنے جائے۔ الف لام میم سورۃ فاتحہ سے لے کر والناس تک کی جتنی 114 سورتیں، قرآن نے جتنے احکام عام طور پر مسلمانوں کو دیے ہیں، ان احکام کو اللہ نے اجمالی طور پر بیان فرمایا قرآن کے اندر۔ اجمال کا مطلب اس کا عنوان دے دیا، تفصیلات قرآن میں نہیں بیان فرمائی، تفصیلات احادیث کے اندر بیان فرمائی۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن نماز کی رکعتیں کون سی نماز کی ہے قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ زکات، کتنے مال پر کتنی زکات دینی ہے قرآن نے نہیں کہا، تفصیلات احادیث کے اندر ہے۔ اتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور احادیث مبارکہ کے اندر، زکات کے جملہ مسائل احادیث کے اندر، عمرے کا ایک ایک قدم پر کیا کرنا ہے طریقہ احادیث کے اندر، روزہ کیسے رکھا جائے، نیت کب کی جائے، کن کاموں کو کیا جائے روزے میں اور کن کاموں سے بچا جائے، کون سے کام ہیں جن کے کرنے سے روزہ باقی رہتا ہے، کون سے کام ہیں جن کے کرنے سے روزہ ختم ہو جاتا ہے، ساری تفصیلات احادیث کے اندر ہیں۔ مگر اللہ رب العزت نے جب وراثت کے احکام کو بیان فرمایا تو صرف اتنا نہیں کہا یوصیکم اللہ فی اولادکم، بلکہ مکمل ایک رکوع، ہر ایک وارث کے حصے، اس کی حالت اور کب کتنا ملے گا، سارے کا سارا قرآن نے بیان فرمایا، سارے کا سارا قرآن نے بیان کیا۔
کلالہ کا مسئلہ کیا ہے؟ ماں باپ کو اولاد کی موجودگی میں کیا ملے گا، اولاد کے غیر موجودگی میں کیا ملے گا، ماں باپ کا کیا حصہ ہے، اکیلی ماں ہے تو کیا ملے گا، باپ صرف تنہا ہے ماں نہیں ہے کیا ملے گا، بہنوں کا کیا حصہ ہے، بھائیوں کا کیا حصہ ہے، اولاد کو کتنا دینا ہے، اور متبنہ کو ملے گا کہ نہیں ملے گا، متبنہ کو ملے گا کہ نہیں ملے گا، متبنہ لے پالک، متبنہ لے پالک، ایڈاپٹ کیا ہوا بچہ، ایڈاپٹ کی ہوئی بیٹی، لے پالک، اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ لے پالک کا وارث کے یعنی مورث کے مال میں کوئی حصہ نہیں۔ کیوں؟ 4 باتیں ذہن میں رکھو۔ نمبر 1، وراثت کا تعلق مورث اور وارث کے درمیان قرابت کی بنیاد پر ہے، رشتہ داری کی بنیاد پر ہے، اور رشتہ جو ہوتا ہے وہ خون سے رشتہ ہوتا ہے۔ لے پالک اگرچہ کہ اس کو لے کر پال لیا گیا، لیکن ہے تو بہرحال وہ اجنبی، ہے تو بہرحال وہ اجنبی، لہذا لے پالک کے لیے وراثت کے مسئلے میں وہ جس نے بھی اس کو لے کر پالا ہے اس کا کوئی حصہ نہیں، دین و شریعت کے اعتبار سے۔ ملک کا قانون الگ طور پر کچھ طے کر دیا ہو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں متبنہ کے سلسلے میں حکم صاف ہے۔ ایک کہ بھئی وراثت کے لیے قرابت کا ہونا ضروری ہے، رشتہ داری کا ہونا ضروری ہے، ایک۔ دوسرا مسئلہ، وراثت جو ملے گی وہ اقربیت کے اعتبار سے ملے گی، اب عدیت کے اعتبار سے نہیں ملے گی۔ لفظ نہیں سمجھ میں آیا؟ اقربیت کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ داروں میں بھی وہ رشتہ دار جو میت کا سب سے زیادہ قریبی ہے، اس قریبی رشتہ دار کو تو ملے گی، دور کے رشتہ دار کو نہیں ملے گی۔ ورنہ اگر دور کے رشتہ دار کو بھی دینا ہوتا تو ایک مرتا اور اس کا مال پورے مسلمانوں میں تقسیم کرنا ہوگا، نہیں۔ اگر ایک مسلمان مرتا اور یہ حکم ہوتا کہ بھئی سب کو وراثت میں حصہ ملنا ہے تو پھر پورے مسلمانوں کو دینا ہوتا، اس لیے کہ سارے مسلمان ایک ماں اور باپ کی اولاد ہے، تو اس اعتبار سے تو بھائی ہو گئے، سب کو دینا پڑتا۔ نہیں بات سمجھ میں آ رہی؟ تو وراثت جو ملے گی وہ اقربیت کے اعتبار سے ملے گی، جو میت کا جتنا زیادہ قریبی ہوگا۔ اس لیے مرنے کے بعد سب سے پہلے اولاد، اس لیے کہ انسان کو سب سے زیادہ جو محبت ہوتی ہے وہ اپنی اولاد سے ہوتی ہے، وہ اپنی اولاد سے ہوتی ہے۔ اولاد کے بعد ماں باپ، پھر اس کے بعد بھائی بہن، یہ ایک ترتیب ہے۔ تیسری بات یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ وراثت کی جو تقسیم ہوگی وہ احتیاج پر نہیں ہوگی۔ وراثت کی تقسیم احتیاج اسی سے ہے حاجت، اسی سے ہے حاجت کا مطلب ضرورت۔ تھوڑا اردو سیکھو، اردو مرری، کم از کم بول کے تو سیکھو اردو۔ تو وراثت کا جو تعلق ہے اس کا معیار حاجت پر نہیں ہے کہ بھئی جو وارثین میں سب سے زیادہ ضرورت مند ہے اس کو زیادہ مل جائے، جو تھوڑا مالدار ہے اس کو کم مل جائے، نہیں، بلکہ وراثت میں حصص متعین ہے، جس کا جو حصہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ضرورت مند ہے اپنی جگہ پر، اس کی ضرورت کا انکار نہیں ہے، لیکن اعتبار وہاں پر مدار جو ہوگا وہ اس کی ضرورت پر نہیں ہوگا، بلکہ جو جس کا حصہ ہے اس حصے پر۔ آخری بات یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ تقسیم وراثت میں کوئی دادا گیری نہیں چلے گی، تقسیم وراثت میں کوئی دادا گیری نہیں چلے گی، غنڈہ گردی نہیں چلے گی، بڑا ہونا کوئی کمال نہیں ہے۔ آپ پہلے پیدا ہو گئے، بڑے ہو گئے، بھئی اتنی تو بات ہے
جو پہلے پیدا ہو گیا وہ بڑا ہو گیا، جو بعد میں پیدا ہوا وہ چھوٹا ہو گیا۔ یہ جو دادا گیری چلتی ہے تقسیم وراثت میں کہ نہیں بڑا ہے لہذا بڑے کو زیادہ دینا، نہیں انہوں غریب ہے ان کو زیادہ دینا، یہ ہمارے اور آپ کے طے کرنے تک جلدی سمجھ میں آتا ہے۔ اگر میں یوں کہتا ما لہو ما علیہ تو سب کو باؤنس جاتا ہے۔ ما لہو ما علیہ کا مطلب پوری تفصیلات، تو وہی آپ کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ نے قانون وراثت نق سے لے کر چک تک سارا کچھ قرآن کریم میں بیان فرما دیا ہے۔ اب اس میں کوئی دادا گیری نہیں، کوئی غنڈہ گردی نہیں، اور پورے قرآن و حدیث کا ذخیرہ کھنگال کر کے دیکھ لو، پورا کھنگال کر کے دیکھ لو، یہ کہیں نہیں ملے گا کہ بیٹی کا حصہ شادی کر دیے اب دینے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹی کا حصہ اب شادی کر کے دے دیے اب ان کو کچھ دینا نہیں ہے، یہ کہیں نہیں ملے گا، یہ کہیں نہیں ملے گا۔ یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے، مال کی محبت میں، مال کی ہرس میں، مال کی لالچ میں۔ تقسیم نہیں ہوتی، اور جب ہونے کا ٹائم آتا تو لڑائی جھگڑے کے بعد ہوتی۔ اول تو تقسیم نہیں ہوتی، بولتے وی آر ایکول، وی آر ایکول، جوائنٹ طریقے سے جو ہے نا کر لیں گے، آپ بھی استعمال کرو ہم بھی استعمال کرتے، یہ بولتے ہیں مگر یہ غلط، یہ فطرت کے بھی خلاف ہے، دین و شریعت کے بھی خلاف۔ تو اول تو تقسیم نہیں ہوتی، جب تقسیم ہوتی ہے تو بڑے لڑائیوں اور جھگڑوں کے بعد تقسیم کا مرحلہ آتا ہے، اور جب تقسیم بھی ہوتی ہے تو سب سے پہلے دیکھتے وہ بڑا کون ہے، بڑے کو دیں گے، تو جو ماتحت ہیں ان کے حصے دبا دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوات والسلام جو جنت الفردوس کے وارث ہیں، ان سے پہلے کچھ صفات ہیں مسلمانوں کی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ پوری صفات بیان کر کے اخیر میں فرمایا الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ اگر کسی وارث کو اس کے حصے وراثت سے محروم کر دے، یا اس کے حصے کے اندر کچھ کمی کر دے، یا اپنے بڑے ہونے یا طاقتور ہونے کی وجہ سے اس کے حصے کے اندر کچھ نقص پیدا کر دے، تو یاد رکھنا یہ آدمی جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، یہ آدمی جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اور شریعت میں احکام وراثت کی تفصیل آنے سے قبل، احکام وراثت کی تفصیل کیسے آئی؟ دیکھو وہ بھی وہی ظالمانہ معاشرہ تھا۔ ایک صحابی ہے اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ، یہ مالدار آدمی تھے، ان کا انتقال ہوا، ان کے پیچھے ایک روایت میں ہے 3 بیٹیاں، بیوی، ایک نابالغ بچہ، ایک روایت، دوسری روایت میں ہے 2 بیٹیاں، ایک نابالغ بچہ، بیوی۔ عربوں میں یہ رواج تھا کہ مرنے سے قبل اپنی وراثت اور جائیداد کے بارے میں کسی اور کو وصیت کر جاتے تھے۔ اوس بن ثابت نے اپنے مال کی وصیت اپنے چچازاد بھائیوں کو کی، چچازاد بھائیوں کو کی، اور عرب کے جاہلیت والے دستور میں عورت وہ مرد کے ترکے کی حقدار نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو ایک تو 2 بیٹیاں اور بیوی، یہ تینوں کو محروم کر دیا گیا، اور بچہ چونکہ نابالغ تھا تو نابالغ کو بھی نہیں دیں گے، یہ کہہ کر پورا مال چچا کے بیٹوں نے ہڑپ لیا۔ اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ کی اہلیہ حضور کی خدمت میں پہنچی، کہا یا رسول اللہ معاملہ یہ ہے، میری 2 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹا ہے، اور یہ تینوں یتیم کا یا مال جو ہے ان لوگوں کے پاس ہے، یہ لوگ نہیں دے رہے ہیں، حق مار رہے ہیں،
اگر ان کا مال نہیں ملے گا تو ان کی تربیت کیسے ہوگی، ان کے پڑھنے لکھنے کا انتظام کیسا ہوگا؟ حضور نے افسوس کا اظہار کیا مگر کچھ ارشاد نہیں فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ آیت نہیں نازل ہوئی. جب یہ واقعہ ہوا افسوس آپ نے فرمایا، حضرت جبرائیل تشریف لائے، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر. آیت نازل ہوئی، فرمایا مرد کو اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کے ترکے میں حصہ ملتا ہے، ایسے ہی عورت کو بھی ملے گا، ایسے ہی عورت کو بھی ملے گا. عورت ہونا یہ وراثت سے محروم ہونے کا سبب نہیں ہے. مما قل منہ، چاہے تھوڑا ہو او کثر یا بہت زیادہ ہو، لیکن بہرحال عورت کو وراثت میں حصہ لازم ملے گا. یہ آیت نازل ہوگی. اس کے کچھ دن گزرے، ایک صحابی ہے بڑے مشہور، حضرت سعد رضی اللہ عنہ، جو انصاریوں میں سے تھے. حضرت سعد کا انتقال ہوا غزوہ احد میں، جو ہے زخم لگے تھے 12، اور ان 12 زخموں کے لگنے کی وجہ سے آپ شہید ہو گئے. اور ان کی شہادت کے بعد پھر وہی وراثت کا مسئلہ آیا. اللہ نے پورا ایک رکوع نازل فرمایا، پوری اے ٹو زیڈ تفصیلات وراثت کے سلسلے میں بیان فرمائی. اب غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم واقعی قرآن کی اس آیت پر یا قرآن کے ان احکام پر عمل کرنے والے بھی ہیں یا نہیں؟ عمل کرنے والے بھی ہیں یا نہیں؟ اس وقت وراثت کے احکام کے سلسلے میں بڑی غفلت ہے، اور یاد رکھنا چاہیے کہ یہ غفلت در حقیقت انسان کو جہنم کے لائق بناتی ہے. ایک حدیث میں فرمایا گیا، حدیث کی بات عرض کر رہا ہوں اور صحیح حدیث کا مضمون ہے، ایک آدمی وہ ہے جو ساری زندگی اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، روزے نماز کا پابند، حلال کی فکر کرنے والا، حرام سے بچنے والا، زندگی بھر اللہ کی رضا کا کام کرنے والا، مگر اس نے مرنے کے وقت یا مرنے سے پہلے اپنے کسی عمل سے یا اپنی کسی بات سے کسی وارث کو نقصان پہنچایا، کسی وارث کو نقصان پہنچایا، اس کا حق وراثت اس تک نہیں پہنچایا، اللہ وہ سارے اعمال کو اس کے منہ پر ماریں گے اور فرشتوں کو کہیں گے گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ جہنم کے حوالے. اب ایک سوال بس آخری بات عرض کرنا ہے، وہ یہ کہ مول صاحب مرد کو 2 حصے اور عورت کو 1 حصہ کیوں؟ مرد کو 2 حصے اور عورت کو 1 حصہ کیوں؟ سوال آئے گا. امریکہ تو اس وقت یہ کہتا ہے کہ آل آر ایکول، سب برابر ہے، مرد کو بھی اتنا ہی دو، عورت کو بھی اتنا ہی دو. مگر شریعت کا نظام آپ غور کر کے دیکھو کہ شریعت نے کمانے کا کوئی بھی ذمہ داری والا کام عورت کو نہیں دیا. مرد کماتا بھی ہے، اس کے ماتحت بیوی بھی ہے، بچے بھی ہے، والدین بھی ہے، اور خدا نخواستہ کوئی بہن مطلقہ یا بیوہ ہو کر آئے تو اس کی کفالت کا انتظام بھی مرد ہی کو ہے، عورت کو نہیں ہے. بچوں کے کھانے سے، پینے سے، ڈائپر سے، اسکول کی فیس سے لے کر شادی کے کرنے تک سارا انتظام مرد کرتا ہے. اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو مرد کو عورت سے کئی گنا زیادہ حصہ ملنا چاہیے، لیکن نہیں، شریعت نے عورت کے اس کمزوری پر بھی نظر کی کہ بھئی یہ کسب معاش کے لیے انتظام نہیں کر سکتی، لہذا 2 حصے مرد کو ملے، 1 حصہ عورت کو ملا. اور پھر ہر شادی شدہ عورت کے قسمت میں ڈبل مسئلہ ہے. سمجھ ڈبل بولے تو کہیں اور چلے گیا. ڈبل بولے تو شادی ہونے کے بعد میکے سے باپ کی وراثت میں سے ملتا اور سسرال میں شوہر کی. ہاں یہ بولو ڈبل. تو یہ 2 طرف ملتا، یہ 2 طرف ملتا عورت کو. اور آخری یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر کسی مورث کو اس بات کا ڈر ہو اور اندیشہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا،
فلانا قبضہ کر لے گا، فلانا ڈرا دھمکا کے حصہ لے لے گا، تو یہ مورث جس کی جائیداد اور جس کا مال ہے مرنے سے قبل وصیت کر کے مر سکتا ہے، مرنے سے قبل وصیت کر کے مر سکتا ہے. اور اگر کوئی زندگی میں دینا چاہے تو اولاد میں برابر سرابر تقسیم کر دے، اس کی بھی اجازت ہے، اس کی بھی اجازت ہے. بہرحال نظام وراثت ایک بہت بڑا اہم ترین مسئلہ ہے، اور ہر مسلمان جو صاحب جائیداد ہے اور اس کے ماتحت لوگ ہیں تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی زندگی ہی میں اس مسئلے کی صفائی کر لے. یہ زیادہ بہتر ہے تاکہ وہ چند ٹکوں اور چند روپیوں کے لیے رشتہ داریاں ختم اور پھر تعلقات ختم اور پھر ایک دوسرے کی صورت نہ دیکھنا. اور اس وقت بھی آپ کے پاس ماشاءاللہ سب کچھ ہے، کہاں آ رہے ہیں کہتے چشمے والوں کو، وٹے پلی والوں کو سب کچھ ہے، کہاں آ رہے ہیں کہتے بھائی تو یہ چیک آ رہا تو یہ جائیداد پہ بھی غور کرنا کہ والدین کی بنائی ہوئی ہے یا خود کی ہے. خود کی ہے آپ کو مبارک، والدین کی ہے تو بہنوں کا حق رہتا، بہنوں کا حق دینا، بہنوں کا حق دینا. اور اگر کوئی بہن کو محروم کر دیا تو پھر یاد رکھنا، وہ ایک بہن کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ بھائی کا انتقال ہوا، بہن آئی جنازے میں اور بہت زیادہ روتی رہی، بہت زیادہ روتی رہی، اور رو رو کر کے اس نے کہا کہ میں اپنے بھائی کا آخری دیدار اور آخری سفر جو قبر کا ہے میں وہاں تک چلنا چاہتی ہوں، میں اپنے بھائی کے اس سفر تک چلنا چاہتی ہوں. لوگوں نے کہا کہ عورت کو قبرستان جانے کی اجازت نہیں ہے، عورت کو قبرستان جانے کی، قبرستان نہیں ہے بولے تو بزرگوں کے آستانوں پہ بھی جانے کی اجازت. ہاں بال نکالنا ہے، بال نکالنا ہے، نیاز کرنا ہے، یہ سب غیر ضروری غلط باتیں. عورت کو پر کہا لوگوں نے، اب جیسے مثال کے طور پہ اگر کسی عام آدمی کا انتقال ہوا، اس کی بیوی اس کی بیٹی بولے نہیں ہم بھی چلتے قبرستان کو، لگ جاتے، یہاں نہیں لگ جاتے پھر وہاں کیسا لگ جاتے ہیں؟ وہ لاریاں بھر بھر کے، ٹیمپواں بھر بھر کے. سوچو نا بھائی، سوچنے والی بات ہے. تو اس عورت سے کہا گیا کہ عورت کو قبرستان آنے کی اجازت نہیں ہے، تم نہیں آ سکتی. اس نے کہا نہیں، میں لازم آؤں گی، میرے بھائی کا وہ سفر دیکھوں گی، میرے بھائی کو قبر میں اتارنا وہ دیکھوں گی، اس پر مٹی ڈالنا دیکھوں گی. لوگوں نے کہا کہ بڑی محبت ہے اس عورت کو اپنے بھائی سے، چلو بہرحال آؤ تم. جب وہ قبر میں رکھ دیا جا چکا، اس کی تدفین ہو گئی، سارا کچھ معاملہ ہو گیا، اب عورت قبلہ رو ہو گئی اور اس نے دونوں ہاتھ ایسے آسمان کی طرف اٹھائے، دیکھو مجھے، دونوں ہاتھ ایسے آسمان کی طرف اٹھائے اور کہا یا اللہ آج میرا بھائی تیرے حوالے کیا گیا ہے، آج میرا بھائی تیرے حوالے کیا گیا ہے. اے میرے مولا، میرے دل سے یہ بددعا ہے، میرے دل سے یہ بددعا ہے کہ یہ جب تیرے حوالے کیا گیا تو اس کو اپنی رحمت سے دور رکھنا، تو اس کو اپنی رحمت سے دور رکھنا، جیسے اس نے مجھے اپنے ماں باپ کی وراثت سے 30 سال تک دور رکھا، 30 سال تک دور رکھا. کئی ایسے ہیں ماشاءاللہ متوع، یہ بڑے بڑے داڑیاں، گلے میں تسبیحاں، نماز کے گھٹے، جی جیب میں مسواک، سو، لیکن بھائیوں کا حق یا تو بڑا ہونے کی وجہ سے چھوٹے بھائیوں پہ ظلم کر کے ان کو ان کا حق نہیں دے رہا، بہنوں کا حق دبا دیا. تو یہ جتنے حق دبانے والے ہیں بیٹا تھوڑی دن کی دنیا ہے. اور ایک بات یاد رکھو، مال میں نہ تو وفا ہے نہ تو بقا ہے، مال میں نہ وفا ہے نہ بقا ہے. وفا ہوتی تو مرنے والے سے جدا نہیں ہوتا، بقا ہوتی تو پھر مرنے والے کے ساتھ جاتا. جیسے ہی وہ مرا وفا ختم کیا، دوسروں کے پاس آیا، اور جب یہ مرا تو اس سے بھی ختم ہو جائے گی، دوسرے کے پاس چلا جائے. تو مال میں وفا نہیں ہے، بقا نہیں ہے، یہ خاک کا پتلا ہے، خاک میں ملنا ہے. چند تکوں کے لیے اپنی دنیا اور آخرت خراب نہ کرے. جس کا حق ہے وراثت کا اس کو لازم دے، اور جب آپ صاف دل سے دیں گے اللہ آپ کے لیے ایسے اسباب بنائے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ توفیق عمل نصیب فرما دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.